پاکستان میں تو جی ہم آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی اچھے کام کریں. ہم لوگ باہر جیسی 37 ایئر سے ہم لوگ یہاں پہ ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحیح ہو. لا اینڈ آرڈر صحیح ہوگا تو سب چیز صحیح ہو جائے گی جو ہم سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں لیکن لا اینڈ آرڈر فرسٹ تھنگ. سب سے پہلے سب کو پاکستان ایک منٹ سب سے پہلے 23 مارچ کی مبارک ہو پورے پاکستانیوں کو لیونگ اکراس دا ورلڈ اینڈ ان پاکستان ابراڈ پاکستان ٹو. پاکستان میں اس وقت جیسے سی صاحب نے بھی کہا اور سب مقررین نے کہا کہ وی نیڈ ٹو یونائٹ. یکجہتی کے ساتھ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. پچھلے 65-70 سالوں میں جو بھی کیا ہے اس وقت وی نیڈ موسٹ ٹو بی یونائٹ ان فرنٹ آف دا ورلڈ تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم کتنی اسٹرانگ اور کتنی محنت کش نیشن ہیں کہ کوئی بھی کرائسس ہو وی کین آلویز کم آؤٹ ایز لانگ ایز ہم ساتھ کھڑے رہ کر سارے کام کر سکتے ہیں. باہر بیٹھ کے پاکستان کے لیے کیا کریں؟ ایک اچھی اگزامپل بنے باہر کی سوسائٹی میں لاز ابائڈ کریں, محنت کریں, ماڈل سٹیزنز بنیں تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں کیا امیدیں دم توڑ دیں یا ہم امیدیں بحال رکھیں پاکستان کے؟ نہیں جی, امید بحال رکھیں. یہ ایک فیز آیا ہے اور ہم اس میں سے نکل آئیں گے. آپ نے آج کرکٹ ٹیم کو دیکھا کہ کتنے بڑے ٹرموائل سے ڈاؤن ان دا ڈیپتھس تھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور آج وہ متحد ہو کے کھیلے اور اب دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ وہ بہت اچھی ٹیم ہے. کہ جو خواب دیکھا گیا تھا جس کی ریزولوشن آج ہم یہاں منا رہے ہیں 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے, ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے خواب دیکھا گیا تھا. ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے ہیں. اس کی جو بنیادی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہاں کے جو ریئل جو پاکستانی ہے, جو عوام ہے, جو مڈل کلاس ہے, جو متوسط طبقہ ہے, نچلا متوسط طبقہ ہے, ان کو ہم نے امپاور نہیں کیا. جب تک ہم انہیں پاکستان کے عام عوام کو, متوسط طبقے کو امپاور نہیں کریں گے, ہم پاکستان کو اقوام متحدہ میں یا لیگ آف نیشن کے اندر اس کا جائز اور مقام دلا نہیں سکتے. تو قائد تحریک الطاف بھائی کا یہ فلسفہ, یہ نظریہ کہ ریئلزم اور پریکٹیکلزم کے ذریعے متوسط طبقے کو قیادت دی جائے تاکہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. جس روز ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی اپنے قسمت کا فیصلہ کرنے لگے گا اس روز پاکستان کی تقدیر اور اس کی قسمت بھی بدل جائے گی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, آج 23 مارچ کے لیے ہم سب پاکستانیوں کے لیے ایک بہت فخر کا دن کہنا چاہیے کیونکہ ہم سب کی پہچان, ہم سب کی خوشیاں ہمیشہ اس ملک سے وابستہ ہیں. ہم چاہے ملک میں رہیں یا ملک سے باہر, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی ہمیشہ عزت اور وقار کا خیال کریں. اور آج ہماری خوشی میں ہماری ٹیم نے میچ جیت کر اور زیادہ اضافہ کر دیا. اللہ کرے ہمیشہ پاکستان اسی طرح شاد و آباد رہے. پاکستان زندہ باد. پاکستانی ہیں ان کو ایک قیادت کی ضرورت ہے, ایک آنیسٹ اور جو اسٹریٹ فارورڈ قیادت جو ہے, جو کہ صرف پاکستان اور اسلام کی مفاد کی بات کرنا جانتی ہو. اور آج ہم نے جو کونسلر صاحب سے جو باتیں سنی ہے بڑا دل خوش ہوا کہ انہوں نے بہت ہی عوام کی جو احساسات ہیں ان کی نمائندگی بڑے اچھے طریقے سے کی ہے. تو یہی ہمیں چاہیے کہ ہم صرف جو ہے پاکستان کی اور اسلام کی بات کریں, نہ کہ ہم کسی دوسرے کے مفادات کی بات کریں, کیونکہ جو بھی ملک ہے وہ اپنی بات کرتا ہے. ہمیں پہلے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے, نہ کہ ہم نے دوسروں کے مفادات کو دیکھنا ہے. جی, سب سے پہلے تو میں پوری پاکستان قوم کو, تمام کشمیریوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دن کے لیے. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم مقاصد کیوں نہیں حاصل کر سکے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں لیڈرشپ کی کمی رہی ہے. ہمیں قائد اعظم جیسا لیڈر نہیں ملا ہے اور لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے یہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. 23 مارچ کی قرارداد کا یوم تجدید کا دن ہے, تو میں سمجھتا ہوں پوری پاکستانی کام کے لیے کہ آؤ ہم سب مل کر پاکستان کے استحکام, وقار اور سالمیت کے لیے مل کر کام کریں. یہی ہماری منزل ہے اور اسی طرح ہم تجدید 23 مارچ کا ہم یوم تجدید کر سکتے ہیں. آج سر جو دن ہے 23 مارچ کا بنانا ہیئر ان دا سٹی آف مارکھم, سٹی آف ٹورانٹو, میرے خیال میں یہ پوری کمیونٹی کے لیے بہت خاص دن ہے. خاص مقصد ہم پھر سے ری افرم کر رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, میں اپنی خاندان کو ابھی لے کے گیا تھا پاکستان. جولائی اگست ہم نے پورا وہیں پہ گزارا, اینڈ اٹ واز اے ونڈرفل اوکیزن ٹو لرن اباؤٹ our history, our culture, our language. خاص طور جو ہینڈ اوور کی گئی تھی to the country of Pakistan, اسی لیجسلیچر کا ہم نے ابھی ٹور کر کے آئے.
in Karachi, which is of course being rebuilt. As you know, jo original capital thi Pakistan ka, it was Karachi, and it's a wonderful day. So today is a day of celebration, اور ہم ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں. آئی ریممبر کہ ہماری والدہ بتاتی تھیں جب وہ خود مسلم لیگ کے ممبران تھی, ونس اپون اے ٹائم کس طرح قربانیاں ان کو دینے پڑے, کیا کیا نعرے ان کو انہوں نے لیے ہیں, لے کے رہیں گے پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان. اس کی کمیموریشن اور سیلیبریشن اور یادگار ہم آج کر رہے ہیں. یونٹی کی وجہ سے ہم آگے جا سکتے ہیں. سر آپ میڈیا کے ہیں, یونٹی پھیلانا سکھانا تو آپ کا کام ہے. آف کورس میں تو حکومت کی طرف سے آئی کین برنگ فارورڈ دی نیڈز آف دا ملٹی کلچرل کمیونٹیز, پاکستانی کینیڈین کمیونٹیز. جیسے آپ کو یاد ہے 2-3 سال پہلے ہم پریمیئر میگنٹی کے ساتھ ہی گئے تھے ٹو پاکستان ایز پارٹ آف اے ٹریڈ مشن. ابھی ہمارے حلقے میں ٹوباکو نارتھ میں there was the International Canada-Pakistan Trade Exposition. Of course, these are small steps to build unity, to bridge the ties of trade and international exchange. But یہ کام تو آہستہ آہستہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آج کا دن آپ کو مبارک ہو. دوہری خوشی ہے, ایک تو یہ کہ پاکستان ڈے 23 مارچ, اور دوسرا آج جو پاکستان جیتا ہے میچ. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور کامیابیاں پورے قوم کا مورال ہائی کر دیتی ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا وجہ ہے ہم ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکے ڈیزائرڈ, اس کی بریف ریزن میرے نظر میں صرف ایک ہی ہے کہ سوشل جسٹس جب تک کہ سوسائٹی میں نہیں پنپتا اور اڈاپٹ ہوتا تب تک جو ہے ہم اپنے ڈیزائرڈ گولز کو اچیو نہیں کر سکتے. اینڈ میں کسی بہت بڑے اسکالر کا جو کہ پاکستان میں کوئی ایک سیمینار میں آئے تھے, اکنامسٹ تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ جی واٹ از دا روٹ کاز آف دی انسٹیبلٹی آف اکنامک سچویشن ان پاکستان. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اپنے سوسائٹی میں سوشل جسٹس ڈیولپ کریں تو آپ کے ہاں اکنامک سچویشن خود بخود بہتر ہو جائے گی. تو سوشل جسٹس پلیز اے کی اینڈ پیوٹل رول ان برنگنگ اپ the society and enhancing the morale of the nation and setting the goals properly before us and achieving those goals. Thank you very much. 23 مارچ کے والے سے نہیں سر یہ بتائیے, ایک قرارداد پاکستان کا وہ مقام حاصل کیوں نہیں کر سکے, کیا وجہ ہے, کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی ضرورت ہے آج؟ دیکھیے 23 مارچ میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قائد کے پیغام کو یاد رکھیں. اگر قائد کے پیغام کو یاد رکھیں گے تو ہم پاکستان کو اس کی تکمیل تک پہنچا سکیں گے. اور یاد رکھیں میرے ہم وطنوں, ہم ایک زندہ قوم ہیں اور زندہ قوموں پہ یہ آزمائشیں اور یہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم بہت ہی خندہ پیشانی سے ان آزمائشوں کا مقابلہ کرے گی اور پاکستانی قوم انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنائے گی. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. سر اوورسیز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں پاکستان کا امیج بہت بہتر کرنے کے؟ دیکھیے جی, اوورسیز پاکستان 7 ملین پاکستانی بیرون ملک رہتے ہیں. نہ صرف ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کال اور فیل سے یہ پاکستان کے امیج کو بہتر کریں, بٹ پاکستان کی کفالت کریں. اتنے جو لوگ سیلاب زدگان ہیں ان کی کفالت کریں. پاکستان کے لیے نہ صرف دعا کریں بلکہ پاکستان کے لیے دوا بھی کریں. پاکستان کا یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. سر آج آپ کی سپیچ میں کیا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ مرکزی نقطہ میرے لیے صرف 2 الفاظ تھے. میں نے کمیونٹی کو کہا کہ پاکستان کے لیے ہیو ہوپ اینڈ ویژن فار پاکستان. انشاءاللہ تعالیٰ ان آزمائشی وقت سے ہم ضرور باہر نکلیں گے اور ہم خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کریں گے. تھینک یو سر. سیاستدانوں کا حصہ پاکستان کی خرابی میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ان جاگیرداروں اور وڈیروں کا حصہ ہے جو کہ اس ملک کو 63 برس سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور جنہوں نے کبھی بھی متوسط طبقے کو آگے نہیں آنے دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کا قصور ہے, تو سیاستدان بھی تو وہی ہیں. اگر ہم اپنے اندر سے مڈل کلاس سے ڈاکٹرز, انجینئرز, پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے ترقی کی جانب آگے جائے گا.
پاکستان سے باہر سرکاری سطح پر جب سبز ہلالی پرچم لہراتا ہے تو یقیناً پاکستان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیمرہ مین صابر گایا کے ساتھ بدر منیر چودھری، سٹی آف مارکھم، کینیڈا۔